کی عظیم پہچان، صوبہ پنجاب کے شہر نصر آباد کی حسین پہچان، عالم جلیل فاضل نبی مسلک حق اہل سنت کے عظیم کچمان، جن کے آنے کی وجہ سے آج یہ رونقیں لگی ہیں۔ میری مراد رابطاری غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی حضرت آئیں، اپنے اختیار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مسلک حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام الجمال ويا سيد البشر من وجهك المحبوب بعد الهدى والنور السرمد۔ صلاة کے بعد امتی ہونے کا بھی شرف ادا کیا۔ آج کی جمع کے بعد تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اس کا انعقاد کیا ہے، اور بالخصوص جو افراد ہمارے قرب و جوار سے ہمارے پاس محبت رسول کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو میں ان کا اپنی طرف سے نوجوانان اہل محلہ اور انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی آدمی نے نکل کر اس کا استقبال نہیں کیا، اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا، تمام لوگ ہر جگہ پہ میرا استقبال کرتے رہے مگر یہ مکہ والے میرا استقبال کیوں نہیں کر رہے؟ جواب آتا ہے یہاں پر ایک گھر ہے جو بہت معظم ہے، معطر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ جب تک ان تمام اہل مکہ کے پاس یہ کعبۃ اللہ موجود ہے اس وقت یہ کسی اور کی قدر نہیں۔ دل میں آنے کی دیر تھی، کان میں درد نکلتا ہے، بیماری پھیل جاتی ہے، حکیم آتے ہیں اور دوا دارو کیا، جس کو اللہ رب العزت شفا نہ دے حکیم کیا شفا دے سکتے ہیں؟ آخرکار ایک دانشمند حکیم آیا، بڑا وہ سلجھا ہوا تھا، ذرا علیحدگی میں آ جائیے، مجھے بتائیے کوئی راز کی بات ضرور ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے دل میں یہ ارادہ کیا تھا۔ حکیم کہنے لگا اس گھر کا مالک بہت بڑا ہے، اس کے آگے کسی کی بات نہیں چلتی، وہ تو سب کا خالق و مالک ہے، اپنے ارادے بد سے توبہ کر لے تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ارادے بد سے توبہ کرتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے، پھر وہ آدمی وہ بادشاہ غلاف کعبہ اپنی طرف سے لاتا ہے، خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھاتا ہے۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھانے کی رسم ادا کی تھی، پھر وہاں سے چلتا مدینہ کی سرزمین پہ آتا ہے، وہاں پر چند کھجوریں لگی ہوئی تھی، مدینہ آباد نہیں تھا۔ مدینہ شہر کو دیکھا، کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے آخری محبوب کا ظہور ہوگا، وہ یہاں پر مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ تب حمیری کہنے لگا یہاں پر مکانات بنا دو، تعمیر کر دو، اس نبی کا میں بھی انتظار کروں گا۔ 1 سال تک وہاں پر یہ جلوہ کر رہا، پھر 400 جو غلامان کے سردار تھے انہیں وہیں پر مکانات تعمیر کر دیے، باقیاں آزاد کر کے نکاح کر دیے گئے۔ کر کے تب حمیری ایک خط لکھتا ہے، خط کا مضمون
ایمان لا رہا ہوں، آقا اگر میری زندگی میں آ گئے مجھے بلا لینا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو آپ بعد میں آئے میدان معاش شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ اور یہ نور کتنا بابرکت نور ہے، 1000 سال پہلے بھی اس کا ذکر خیر جاری و ساری تھا۔ یہ نور کتنا بابرکت نور ہے۔ پھر اٹھائیے شواہد النبوہ، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام میرے پیٹ میں جنگا گر ہوئے، جب حمل کا پہلا مہینہ آتا ہے، ایک بزرگ میرے پاس آئے، بڑا نورانی چہرہ ہے، فرمانے لگے اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا کس بات کی مبارک؟ وہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، ابھی میرا آقا ماں کے پیٹ میں ہے۔ وہ بزرگ خوشخبری دے رہے ہیں۔ آمنہ پوچھتی ہے آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ فرمایا مجھے حضرت آدم صفی اللہ کہتے ہیں۔ دوسرا مہینہ آتا ہے، پھر ایک بزرگ آتے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ سوال کیا نام بتائیے، فرمایا میں آدم کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام ہوں۔ تیسرا مہینہ آ جاتا ہے، پھر ایک بزرگ آتے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ جی مجھے نوح علیہ السلام کہتے ہیں۔ چوتھا مہینہ آ جاتا ہے، پھر ایک بزرگ آتے ہیں، آگے مبارک دیتے ہیں۔ آمنہ پوچھتی ہیں اس میں گرامی کیا ہے؟ فرمایا مجھے ہود علیہ السلام کہتے ہیں۔ پانچواں مہینہ آ جاتا ہے، چوتھا مہینہ آتا ہے، پھر ایک بزرگ آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں کہ آمنہ تجھے مبارک ہو۔ عرض کرتی ہیں کس بات کی مبارک؟ فرمایا تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ عرض کرتی ہیں آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ فرمایا مجھے ادریس علیہ السلام کہتے ہیں۔ آگے چھٹا مہینہ آتا ہے، پھر ایک بزرگ آتے ہیں، مبارک دی جاتی ہے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ آگے پھر ساتواں مہینہ آتا ہے، پھر ایک بزرگ آتے ہیں، نام پوچھا مبارک دے دی، جواب ملتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آگے 8واں مہینہ آتا ہے، پھر ایک بزرگ آ جاتے ہیں، مبارک دیتے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے کس بات کی مبارک؟ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ فرمایا مجھے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ 9واں مہینہ آ جاتا ہے، پھر ایک بزرگ آئے، مبارکباد دی، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملتا ہے مجھے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں موجود ہے، تو کوئی عام نہیں، کوئی عام دنیا کا محدث نہیں، مفکر نہیں، رب کے جلیل القدر نبی مبارک دے رہے ہیں۔ ایمان والے آج نبی کی آمد کی اور تو بھی مبارک دیا کر، معمولی نہ سمجھ تو بھی تمام نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہے۔ میرا محبوب تمہارے پاس نور بن کے آ گیا۔ پھر آگے دیکھیے جب میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی، میرے آقا نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھا۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد دوسری بات میرے آقا نے ایک اور کی، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر خدا کی ایک ہونے کی گواہی دے دی۔ اور میرے عزیزوں دوستو یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، جب میرے آقا نے آتے ہی سر انور سجدے میں رکھا، رب فرماتا ہے محبوب پہلے جتنی امتیں گزر گئی، جہاں مسجد ہوتی تھی فقط وہاں نماز پڑھ سکتے تھے اور کسی جگہ پر نماز کی اجازت نہیں تھی۔ محبوب پیشانی تیری زمین پہ لگے گی، قیامت تک ساری امت کے لیے تمام ہوئے زمین کو مسجد میں بنا دوں گا۔ آقا علیہ السلام کی
نہیں ہوتا جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے. میرے آقا نے آتے سر سجدے میں رکھا، اس وقت رکھا جب آپ پہ سجدہ فرض نہ تھا. رب فرماتا ہے محبوب تم نے میری عبادت کا حق ادا کیا، تم نے میری خاطر سجدہ زمین پر کر دیا، اپنے چہرے انور کو جھکا دیا. محبوب چہرہ تم اس وقت جھکا رہے ہو جب تم پہ چہرہ جھکانا فرض نہیں تھا. تاریخ ایک عالم دیکھے گی چہرہ آپ کا آسمان کی طرف اٹھے گا، پھر رب لم یزل تقدیر نہ بدل دے تو کہنا. پھر وہ وقت آیا مدینہ کی سرزمین پر جب میرے آقا نماز کی امامت فرما رہے ہیں. خیال آتا ہے مسجد حرام قبلہ ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہو جائے، اور بیت المقدس مسجد اقصی قبلہ نہیں ہونی چاہیے. پھر میرے آقا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. ہاں یہ وہی چہرہ ہے جب ولادت کے وقت جھکا تھا. رب فرماتا ہے محبوب اب چہرہ تم آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو، لاج میں رکھ رہا ہوں. محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب اب میری رضا نہیں ہوگی، جدھر چہرہ تو پھیرے گا قبلہ وہی بنا دوں گا. محبوب جدھر چہرہ تو بھیج اس وقت دی جب تم مکلف نہیں تھے، جب تم پہ شہادت دینی فرض نہیں تھی. ایک وقت ایسا آئے گا محبوب یہ انگلی تم اٹھاؤ گے، پھر لاج میں رکھوں گا. خیبر کا مقام ہے، صحابہ کی سرزمین ہے، علی کی نماز قضا ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ آقا جب سید الانبیاء کا امتی ہوں قضا پڑھنی تھی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کا غلام ہوں، قضا نہیں پڑھوں گا بلکہ نماز ادا پڑھوں گا. پھر میرے نبی کی انگلی اٹھتی ہے، سورج مشرق مغرب کی طرف غروب ہو چکا ہے. اٹھائیے احادیث کی کتب، 60,000 فرشتے سورج کو طلوع کرتے ہیں، 60,000 فرشتے سورج کو غروب کرتی ہیں. اور سورج غروب ہو چکا تھا، مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی ہے، لاج رب رکھ رہا ہے. 60,000 کے 60,000 فرشتے جو سورج غروب کر چکے تھے میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے کھینچے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. میرے آقا کی انگلی اٹھتی ہے اور 60,000 کے 60,000 فرشتے جو سورج کو غروب کر رہے تھے میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے اور واپس پلٹ آتے ہیں. اس نور کی حقیقت کو کون جانے؟ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یہ خلیفہ اول بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ہمراز بھی ہیں، ہم غار بھی ہیں، ہم بیزار بھی ہیں. لیکن فرمایا صدیق میری ایک بات یاد رکھ لینا، محمد کی حقیقت کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکا. فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکا. اور نور کی روشنی تو کیا جانے. اور یہ نور کی جس رات ولادت ہوتی ہے، اٹھاؤ خصائص کبریٰ کے الفاظ پہلی جلد پڑھ رہا ہوں، وہاں پر حضرت ابو قتادہ راوی ہیں، فرمانے لگے ابو عامر یمنی یہ مدینہ یہ
ملایم ہزاروں کروڑوں کو شفائیں ملی، اور یہ دن وہ ہے جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی۔ ایمان والے، اور نبی سے مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا محبوب کا کام ہے، اور وہ تو نوازتے ہیں جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم کرتے ہی گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے ہی گئے۔ ٹائم 11:05 چکوتے کے چلنے نہیں ختم کرتے، شوق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان اور کمالات عطا فرمائے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اور میرا محبوب نور بن کے آ گیا، اور نور سے فیض تو بھی لے لے۔ کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا جب تاجدار صداقت ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، شام کی طرف سفر پہ چلے جاتے ہیں، گئے وہاں پر بحیرہ رحب جو ہے وہاں کا عیسائیوں کا بہت بڑا راہب ہے، بہت بڑا عالم ہے، صدیق اکبر ہیں، شام کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک خواب دیکھا، وہ خواب کیا ہے؟ خواب دیکھا آسمان سے ایک چاند ہے، وہ میری گود میں اتر آتا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا۔ وقت کا مشہور و معروف عالم عیسائی بحیرہ رحب کے پاس پہنچے، جا کے کہنے لگے اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا اس کی تعبیر مجھے تو بتا سکتا ہے؟ اس نے پوچھا نام، فرمایا ابو بکر۔ آپ کے باپ کا نام؟ فرمایا ابو قحافہ۔ تمام علامتیں پوچھی، کہاں کے رہنے والے ہو؟ مکہ کے رہنے والے ہو۔ بحیرہ رحب کہنے لگا اگر یہ تمہاری تمام نشانیاں درست ہیں تو سن لو، مکہ کی سرزمین پر نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی تیری ذات ہوگی، کہ ان کا خلیفہ بھی تو بنے گا۔ صدیق اکبر بڑے پریشان ہوتے ہیں، دل میں یہ خواہش تھی اچھا چلو جاتے ہوں۔ سفر سے واپس لوٹتے ہیں، مکہ کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ آئے مکہ کی سرزمین پر، وہاں پر جب پتا چلا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، میرے آقا کوہ ابو قبیس کے پاس ٹیک لگا کر جلوہ فروز ہے، اور صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ ایمان والے، اور نبی دل کی بات سے باخبر ہوتا ہے، کبھی تڑپ کر نبی کو بلا تو صحیح، نبی تیری دستگیری فرمائے گا۔ آئے صدیق اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا کی نگاہ پڑی، فرمایا صدیق اور تو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ صدیق عرض کرتے ہیں آقا جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس نبوت پر کوئی دلیل ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے، آقا کوئی دلیل تو دیجئے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس نور کی ایک کرن اٹھتی ہے، زبان نبوت حرکت میں آئی۔ فرمایا صدیق یاد کر لو وقت جب تو ملک شام میں تھا، رات کے وقت جو بحیرہ رحب نے تجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، میری نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، صدیق اکبر اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جب رب نے آپ کو نور بنایا ہے، وہ نور مجھے بھی عطا کر دیجئے، وہ نور مجھے بھی دے دیجئے۔ یہ نور کی آج فضائل و کمالات ہیں، اور جدھر نگاہیں اٹھتی گئی ادھر نور ہی نور ہوتا چلا گیا۔ خدا کی قسم وہ تو سید الانبیاء ہے، اور نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام جو غلام ہوا کرتے ہیں، اور خدا نبی کے طفیل انہیں وہ کمالات دے دیتا ہے، ان کی بھی جدھر نگاہ اٹھتی ہے پھر ادھر کلمہ کی صدائیں آیا کرتی ہے۔ کوٹ مٹھن کے قلندر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چلتے جا رہے تھے، وہاں پر گاؤں کا نمبردار ہے، آپ نے دیکھا یہ بڑا خوبصورت ہے، خوب روح ہے، جوانہ بھی ہے، اس کا چہرہ حسین و جمیل ہے، دیکھا یہ تو ہندو ہے، فرمانے لگے اتنا پیارا چہرہ جہنم کا ایندھن بن جائے یہ برداشت نہیں ہوتا۔
کہنے لگا آپ نے اس ہمارے گاؤں کے نمبردار کو جبرن کلمہ پڑھایا ہے. آپ نے فرمایا میرا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اور یہ نہیں پڑھنا چاہتا اسے کہہ دو کلمہ واپس کر دے، میں کسی پہ زبردستی نہیں کر رہا. جج کہنے لگا بابا جی آپ پر جرم، آپ پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، میں آپ کو سزا، اور سزا کا لفظ اس کی زبان پہ آتا ہے. خواجہ جلال میں آگے فرمانے لگے اور نبی کے غلام کو تانا دیتا ہے، جگت مار رہا ہے، نبی کے غلام کو چیلنج دے رہا ہے، اور میرے پاس نبی کا وہ نور ہے. بتا جج اگر نمبردار کو کلمہ میں نے پڑھایا ہے تو تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ جج پہ نگاہ پڑی، وہ بول اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر نگاہ ادھر اٹھتی ہے، گاؤں کا پورا مجمع ہے. فرمانے لگے جج اگر تجھے میں نے پڑھایا ہے تو انہیں کس نے پڑھایا ہے؟ اور جدھر نگاہ اٹھتی ہے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. میرے آقا اس کائنات میں نور بن کے آ گئے. ایمان والے یہ دن بڑا بابرکت ہے. دن کی تنہائی کے اندر اپنے گھر میں چلا جا، کمرے کو بند کر لے، تنہائی میں زمینیں نیاز جھکا دے، اپنے رب سے مانگ لے. کیا مانگنا ہے بتا میں دیتا ہوں. اپنے رب سے فقط نبی کا ایک جلوہ مانگ لے، اپنے رب سے فقط نبی کا ایک جلوہ مانگ لے. ہزاروں لوگ اس کائنات کے اندر آئے جنہوں نے میرے آقا سے جلوے کی ایک طلب مانگی، میرے آقا نے ان کو دیدار کرا دیا. تاریخ شاہد ہے. امام بصیری علیہ رحمہ آپ بھی قصیدہ بڑے شوق سے پڑھتے ہو، مولا صلی وسلم دائماً ابداً، یہ پورا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. امام بخاری 17 سال گزر گئے، فالج کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جسم پورا شل ہو گیا، چل نہیں سکتے. اور بصیری کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو بادشاہوں کے بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتا ہے. بادشاہوں کی شان کے اندر بڑی بڑی اس نے قصیدہ خوانی کی. بادشاہوں کے پاس بیماری اتنی طویل ہو گئی، تمام علاج کرا ڈالے، کوئی حکیم طبیب نہیں چھوڑا. اور بصیری کتنا بدبخت ہے، اور دنیا کے حکیموں سے مدد طلب کرتا ہے. اس حکیم سے کیوں شفا نہیں مانگتا جس کے پاس دوا دارو تو کوئی نہیں ہے؟ فقط ایک نگاہ اٹھتی ہے یا دستے قدرت پھیرتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں بھی درست ہو جاتی ہے. امام بصیری نے رات کے آخری لمحات کے اندر عرض کرتے ہیں آقا یہ غلام بیمار ہے، اس پہ کرم فرما دیجیے. ایمان والے میرے آقا فقط دل کو دیکھا کرتے ہیں. تیرا دل کتنا میرے آقا کو چاہتا ہے، کتنا آجزی انکساری کے ساتھ اپنے نبی کو تو پکارے گا. بصیری نام لکھتے ہیں، ادھر سے آنکھیں پبست ہوتی ہے، مدینے والا خواب میں آ جاتا ہے. فرمایا بصیری کیا بات ہے؟ آقا بیمار ہوں. فرمایا مجھے نام سناؤ جو لکھی ہے. قصیدہ سنا دیا جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب امام بصیری نعت پڑھ رہے تھے میرے آقا ایسے جھوم رہے تھے جیسے جو شاخ ہو اس کو پھل لگا ہو، ہوا چلے تو وہ جھوم جایا کرتی ہے. میرے آقا نعت سن کے جھوم رہے تھے. پھر فرمایا بصیری نعت میری پڑھ رہے ہو، ذرا قریب ہو جاؤ، اپنا ہاتھ پھیرا. بصیری کہتے ہیں اللہ کی قسم 17 سال کی بیماری دور ہو جاتی ہے. بات یہیں پہ بس نہ ہوئی. فرمایا بصیری یہ چادر دے رہا ہوں، یہ چادر لے لے میری طرف سے، یہ نبی تجھے انعام دے رہا ہے. بصیری کی آنکھ کھلتی ہے، نبی نے جو چادر دی تھی وہ سرحانے پر موجود تھی، اور نبی انعام سے نوازتا ہے. ایمان والے تو بھی نبی سے مانگ لے. اور محفل میلاد میں آنے والے تجھے میں ایک درس ہدایت دے رہا ہوں، ذکر غور و فکر دے کے جا رہا ہوں. آج ملک پاکستان کے اندر جو بہاریں ہیں فقط نبی کے نام پر بہاریں ہیں. آج اگر لوگ میرے آقا علیہ السلام کے نام کو چھوڑ دیں، ان کا ذکر چھوڑ دیں، ان کی حالت
پہنچا دے ڈنمارک والوں کو کہ اے دنیا کے کتوں جو تم نے ہمارے آقا کی گستاخی کی ہے سن لو، آج آڑا کی سرزمین پر غلامان مصطفیٰ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی اگر تم نے کبھی ہمارے نبی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تمہاری ٹکر کسی امریکہ سے نہیں ہوگی، کسی ایک گروہ سے نہیں ہوگی، تمہاری ٹکر نبی کے وفاداروں سے ہوگی۔ اپنی جان کا آخری نظرانہ جو ہے وہ بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ ایمان والے بس یہ بتانا چاہتا ہوں، نبی کی عزت کا مسئلہ ہو جائے پھر وہاں پر خاموش نہ رہنا، امتی بن کے غیرت بن کے آ جانا، کیونکہ یہ واحد ملک پاکستان ہے جو میرے نبی کے نام پر بنا تھا۔ ووٹنگ ہو رہی تھی، ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ہماری ماں ایسی بھی تھی جس کا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ بخار کے عالم میں تڑپ رہا ہے، باقی بہنیں کہتی ہیں اور کتاب لمبی ہے، کڑی دھوپ ہے، مسلم لیگ کی ووٹنگ ابھی تک کافی دور ہے، جا بچے کا دوا دارو کر دے۔ واہ میری مادران ملت، تمہاری عظمت کو یہ آج سلام پیش کرتا ہے تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ پہلے میرے نبی کے نام پر بننے والا ملک ہوگا، پھر میری اولاد کی عزت و عظمت آئے گی۔ آخرکار ہوتا کیا ہے، جب وہاں پر پہنچے جہاں پر پولنگ اسٹیشن تھا، جہاں پر سٹیمپ لگا کر جو مہر ڈالنی تھی، مسلم لیگ کا ووٹ ڈالنا تھا، اس میز کے قریب پہنچتی ہے، بچے کا روح پرواز کر جاتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اسٹیمپ والی میز پہ رکھا اور وہاں پر اسٹیمپ لے کر پرچی بچے کی چھاتی پہ رکھ کے اسٹیمپ لگا کے کہتی ہے الہی جو قربانی دے رہی ہوں نبی کے نام پہ قبول کر لینا۔ آج میں تیری غیرت کو جگانا چاہتا ہوں، آج نبی کا میلاد تو بھی سن رہا ہے، آج اگر ہماری رگوں کے اندر کسی مومن مرد کا خون ہے، ہماری خون کی روانگی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر کسی مومن عورت کا دودھ ہے، آج قسم اٹھا کر میرے ساتھ وعدہ کر لیجئے آئندہ سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ بلند کیجئے، خدا کے لیے نبی کے نام پہ وعدہ کر دیجئے آئندہ سے ہماری نماز انشاءاللہ قضا، ذرا بلند آواز سے کہیے ہماری نماز قضا، انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ بس یہی میرا ایک پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ جینا ہے تو جیو اس طرح کہ
شخص احترام کرے، مرنا ہے تو مرو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے اور صدائیں درود و سلاموں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز، یہ میلاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صرف 2 شعر